مسیح خدام نے آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے پرانے عہد نامے میں سے پہلا سلاطین، اس کا 18 باب 12 آیت سے لے کر 40 آیت تک۔ سو عبدیہ اہیاب سے ملنے کو گیا اور اسے خبر دی، اور اہیاب ایلیا کی ملاقات کو چلا، اور جب اہیاب نے ایلیا کو دیکھا تو اس نے اس سے کہا، اے اسرائیل کے ستانے والے، کیا تو ہی ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے اسرائیل کو نہیں ستایا، بلکہ تو اور تیرے باپ کے گھرانے نے، کیونکہ تو نے خداوند کے حکموں کو ترک کیا اور تو بالیم کا پیرو ہو گیا۔ اس لیے اب تو قاصد بھیج اور سارے اسرائیل کو، اور بلکہ 450 نبیوں کو اور یسیرتوں کے 400 نبیوں کو، جو ایزبل کے دسترخوان پر کھاتے ہیں، کوہ کرمل پر میرے پاس اکٹھا کر دے۔ سو اہیاب نے سب بنی اسرائیل کو بلا بھیجا اور نبیوں کو کوہ کرمل پر اکٹھا کیا، اور ایلیا سب لوگوں کے نزدیک آ کر کہنے لگا، تم کب تک دو خیالوں میں ڈاواں ڈول رہو گے؟ اگر خداوند ہی خدا ہے تو اس کے پیرو ہو جاؤ، اور اگر بل ہے تو اس کی پیروی کرو۔ پر ان لوگوں نے اسے ایک حرف جواب نہ دیا۔ تب ایلیا نے ان لوگوں سے کہا، ایک میں ہی اکیلا خداوند کا نبی بچ رہا ہوں، پر بلکہ نبی 450 آدمی ہیں۔ سو ہم کو 2 بیل دیے جائیں، اور وہ اپنے لیے ایک بیل کو چن لیں اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کر لکڑیوں پر دھریں اور نیچے آگ نہ دیں، اور میں دوسرا بیل تیار کر کے اسے لکڑیوں پر دھروں گا اور نیچے آگ نہیں دوں گا۔ تب تم اپنے دیوتا سے دعا کرنا اور میں خداوند سے دعا کروں گا، اور وہ خدا جو آگ سے جواب دے وہی خدا ٹھہرے۔ اور جب سب لوگ بول اٹھے، خوب کہا۔ سو ایلیا نے بل کے نبیوں سے کہا کہ تم اپنے لیے ایک بیل چن لو اور پہلے اسے تیار کرو، کیونکہ تم بہت سے ہو، اور اپنے دیوتا سے دعا کرو، لیکن آگ نیچے نہ دینا۔ سو انہوں نے اس بیل کو لے کر جو ان کو دیا گیا اسے تیار کیا، اور صبح سے دوپہر تک بل سے دعا کرتے اور کہتے رہے، اے بل ہماری سن۔ پر نہ کچھ آواز ہوئی اور نہ کوئی جواب دینے والا تھا، اور وہ اس مذبح کے گرد جو بنایا گیا تھا کودتے رہے۔ اور دوپہر کو ایسا ہوا کہ ایلیا نے ان کو چڑھا کر کہا، بلند آواز سے پکارو، کیونکہ وہ تو دیوتا ہے۔ وہ کسی سوچ میں ہوگا، یا وہ خلوت میں ہے، یا کہیں سفر میں ہوگا، یا شاید وہ سوتا ہے۔ سو ضرور ہے کہ وہ جگایا جائے۔ تب وہ بلند آواز سے پکارنے لگے اور اپنے دستور کے مطابق اپنے آپ کو چھریوں اور نشتروں سے گھائل کر لیا، یہاں تک کہ لہو لہان ہو گئے۔ وہ دوپہر ڈھلے پر بھی شام کی قربانی چڑھا کر نبوت کرتے رہے، پر نہ کچھ آواز ہوئی، نہ کوئی جواب دینے والا، نہ توجہ کرنے والا تھا۔ تب ایلیا نے سب لوگوں سے کہا کہ میرے نزدیک آ جاؤ۔ چنانچہ سب لوگ اس کے نزدیک آ گئے۔ تب اس نے خداوند کے اس مذبح کو جو ڈھا دیا گیا مرمت کیا، اور ایلیا نے یعقوب کے نبیوں کے قبیلوں کے شمار کے مطابق، جس پر خداوند کا یہ کلام نازل ہوا تھا کہ تیرا نام اسرائیل ہوگا، 12 پتھر لیے، اور اس نے ان پتھروں سے خداوند کے نام کا ایک مذبح بنایا، اور مذبح کے گردا گرد اس نے ایسی بڑی کھائی کھودی جس میں 2 پیمانے بیج کی سمائی تھی، اور لکڑیوں کو کرینہ سے چنا، اور بیل کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کر لکڑیوں پر دھر دیا، اور کہا، 4 مٹکے پانی سے بھر کر اس سوختنی قربانی پر اور لکڑیوں پر انڈھیل دو۔ پھر اس نے کہا، دوبارہ کرو۔ انہوں نے دوبارہ کیا۔ پھر اس نے کہا، 12 کرو۔
سو انہوں نے سہ بھی کیا اور پانی مذبح کے گردا گرد بہنے لگا، اور اس نے کھائی بھی پانی سے بھر دی۔ اور شام کی قربانی چڑھانے کے وقت ایلیاہ نبی نزدیک آیا، اور اس نے کہا، اے خداوند ابراہیم اور اسحاق اور اسرائیل کے خدا، آج معلوم ہو جائے کہ اسرائیل میں تو ہی خدا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں نے ان سب باتوں کو تیرے ہی حکم سے کیا ہے۔ میری سن اے خداوند، میری سن، تاکہ یہ لوگ جان لیں کہ اے خداوند تو ہی خدا ہے، اور تو نے پھر ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے۔ تب خداوند کی آگ نازل ہوئی، اور اس نے اس سوختنی قربانی کو لکڑیوں اور پتھروں اور مٹی سمیت بھسم کر دیا، اور اس پانی کو جو کھائی میں تھا چاٹ لیا۔ جب سب لوگوں نے یہ دیکھا تو منہ کے بل گرے اور کہنے لگے، خداوند ہی خدا ہے، خداوند ہی خدا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔